اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا ومعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أما بعد فقد قال الله تعالى في قرآنه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته اللہ یعصمک من الناس. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، ارباب دانش، ساری حمد و ثنا اس خالق اکبر کے لیے، اس خالق کائنات کے لیے کہ جس نے ہمیں خلق کیا اور اس کائنات کو خلق کیا. درود اور سلام ہو خدا کی ان افضل ترین مخلوق پر اور افضل ترین مخلوق پر کہ جن پہ خدا خود ناز کرتا ہے. ہم جس دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں وہ دنیا بہت عجیب سی ہو چکی ہے، کیونکہ اس میں کئی دین کی دکانیں سجی ہوئی ہیں اور کئی مذاہب کی مارکیٹس لگی ہیں اور کئی ریلیجنز کی ریل پیل لگی ہوئی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ دین، مذاہب، ریلیجنز کا ایک غدر مچا ہوا ہے اور اس غدر میں خدا کا شکر ہے. یہ مقام شکر ہے. ویسے بھی ہم لوگ جتنا بھی شکر ادا کریں خدا کے لیے کم ہے کہ یہ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس غدر کے اندر یہ والوں میں سے قرار دیا، الف والوں میں سے نہیں. کیونکہ غدر کے اندر اگر یہ ملا ہے تو غدیر بنتا ہے اور اگر الف لگائے تو غدار بنتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ جس انسان نے اپنی زندگی سے غدیر کو نکال دیا تب اس کے پاس غدر کے علاوہ کچھ نہیں بچا اور پھر اس کے اکاؤنٹ میں غدار لکھ دیا جاتا ہے. عزیزان محترم، آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ غدار کی سزا موت ہوتی ہے، چاہے آپ کہیں بھی چلے جائیں. مثلاً پاکستان چلے جائیں، انڈیا چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، لندن چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، وہاں غدار کی سزا موت ہوتی ہے. اور اب یہ ایک سوال پیدا ہوا ہے کہ یہ غدار کی سزا کس نے مقرر کی؟
کس کو دی, کس مقام پہ دی, تاریخ کس کو دی. تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے کہ جب ہمارے رسول اللہ خاتم الانبیاء اپنی زندگی کا آخری حج کر کے آ رہے, تشریف لا رہے تھے, تب اس سوالات کے مجمع میں خدا نے ان پہ آیت نازل کی کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل علیک, کہ اے رسول ہمارا پیغام پہنچا دیجئے, اور اگر آپ نے ہمارا پیغام نہیں پہنچایا گویا آپ نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا, اور اللہ آپ کو انسان کے شر سے محفوظ رکھے گا. تو رسول اللہ نے اس سوالات کے مجمع کے اندر مولا کا ایک پالانوں کے اونٹوں کے پالانوں کا ایک ممبر بنا کے مولا علی کے ہاتھ پہ بیٹھ کر کے کہا من کنت مولا فاذن, اور اس سوالات کے مجمع میں ایک شخص اٹھا مسلمان, جو مسلمان بھی تھا, نماز پڑھتا تھا, روزہ رکھتا تھا, لا الہ الا اللہ کے توحید پہ ایمان رکھتا تھا, رسول کی رسالت پہ یقین رکھتا تھا, حاجی تھا, حاجی صاحب تھا, تازہ حج کر کے آ رہا تھا, کلمہ بھی پڑھتا تھا, اور اس نے اس وقت اللہ کے توحید کا انکار نہیں کیا, رسول کی رسالت کا انکار نہیں کیا, البتہ مولا کائنات کی ولایت سے منہ موڑ کر غداری کر اسلام سے غداری کر کے اس نے اسلام سے غداری کی, جس کا نام حارث ابن نعمان فہری تھا. اس کے اوپر خدا نے فوراً عذاب نازل کر اور خدا نے یہ قانون بنا دیا, یہ پہلا قانون بنا دیا کہ علی کا دشمن غدار ہے اور غدار کی سزا موت ہے. اب دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کہ اسی سوالات کے مجمع کے اندر رسول اللہ موجود تھے, وہ ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, تو پھر خدا کا عذاب کیوں آ گیا؟ خدا نے اب دوسرا قانون بھی بنا دیا کہ علی کا دشمن چاہے نبی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہو, چاہے نبی کے قریب ہو, چاہے نبی کے ساتھ ہو, وہ خدا کے عذاب سے نہیں بچ سکتا. خدا چاہے, اور یہ کوئی بھی سوال پیدا ہو گیا, تیسرا سوال پیدا ہو گیا کہ خدا چاہتا تو رسول سے کہتا کہ تم اس کو اسلام سے خارج کر دو. حارث کافر ہے, چاہتا کر سکتا تھا, لیکن اس نے وہ خدا نے مارا ہی کیوں؟ وہ چاہتا تو قیامت کا انتظار کر سکتا, برزخ کا انتظار کر سکتا, لیکن اس نے فوراً ہی کیوں مار دیا؟ تو خدا کا قانون, یہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ جب خدا کے نبی نے خدا کی توحید کا اعلان کیا تھا
تب اس میں سے ایک بندے نے رسول سے جنگ کر کے توحید کا انکار کر کے رسول سے جنگ کی، اور اس خدا کے پہلے دشمن کو مولا علی نے مارا تھا۔ اور خدا کا قانون یہ ہے کہ احسان کا بدلہ احسان ہے، کہ میرے پہلے دشمن کو علی نے مارا اور میں خدا علی کے پہلے دشمن کو میں خدا خود ماروں گا، میں خدا خود ماروں گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ جو انسان جو ہوتا ہے، اب یہ تو پہلے پتہ چل گیا کہ غدار کون ہے، رسول اللہ بتا سکتے ہیں کہ غدیر والا کون ہے، غدار کون ہے؟ تو اس دور میں کیسے پہچانا ہے؟ تو اس کا ایک سمپل سا فارمولا ہے کہ جو ایک بچہ بھی سمجھ سکتا ہے، بلکہ بچہ بتا بھی سکتا ہے، حالانکہ میں بھی بچہ، آپ لوگ بھی بچے، آپ لوگ بھی بچے۔ آج جب انسان اپنے ماں باپ کے سامنے جاتا ہے، چاہے کتنا بھی بڑا ہو جائے، اپنے ماں باپ کے سامنے بچہ ہی ہوتا ہے۔ تو بچہ بھی اس کا فارمولا بتا سکتا ہے کہ غدیر کے اندر سے یا لیں اور غدار کے اندر سے الف لیں، تو ان دونوں کو ملائیں تو کیا بنے گا؟ یا، اور اس یا کو علی کے سامنے رکھ دیں تو کیا بنے گا؟ یا علی۔ اور جو انسان یا علی نام سن کر جس کا چہرہ گلاب کے پھول کی طرح کھل جائے، وہ سمجھ جائے کہ وہ غدیر والا ہے، اور جس کا جو علی سن کے جس کے دل میں درد ہو جائے، چہرے کا رنگ زرد ہو جائے، دل میں خون، جسم کا خون رک کے سرد ہو جائے اور منہ پہ پھٹکار آ جائے، سمجھ جائے وہی پھٹکار والا منافق غدار ہے، اور غدار کی سزا موت ہو۔ اور غدیر کے ساتھ یہ بڑی ناانصافی ہو، غدار کے ساتھ یہ، علی کے ساتھ بہت ناانصافی ہے کہ غدیر کو سال میں صرف ایک بار منایا جاتا ہے اور باقی پورا سال بلا دیا جاتا ہے۔ وہ بھی ایسے کہ ایک جشن رکھا، چند اشعار پڑھے، 2-3-4 نعرے لگا دیا، ایک جشن پڑھ دیا، اور پھر علی مولا کائنات کے نام میں کھا کر گئے، اور اسی مقام پہ غدیر کو بلا کے چلے گئے، اور پورے سال غدیر کو بلائے رکھے۔ اور انسان اپنے اس 6 فٹ کے جسم کو دیکھے، اس میں دیکھے کہ میرے اندر کتنی غدیر قائم ہے، کیونکہ جب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ضیاء الحق آیا تھا، اس نے پوچھا کہ یا امام، آپ نے جیسے ایران پہ انقلاب پایا ویسے میں بھی چاہتا ہوں میں پاکستان پہ انقلاب لاؤں، لیکن امام نے بڑا خوبصورت جملہ بولا کہ جو انسان اپنے چہرے پہ یہ اسلام قائم نہ کر سکے، وہ ایک ملک کے اندر کیا قائم کرے گا۔ غدیر کے ساتھ یہ بہت ناانصافی ہے کہ اس کو
کو بھلا دیا جاتا ہے، اور جب غدیر کو بھلا دیا جاتا ہے تب کربلا بنتی ہے، تب کربلا بنتی ہے۔ جب غدیر کو بھلا دیا تب جب کربلا کا واقعہ ہوا تھا تب، اور یہ میں بھی نہیں کہہ رہا کہ اگر غدیر کو بھلا دیا جاتا ہے تو کربلا بنتی ہے، یہ ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب محرم کا سورج طلوع ہوا تو مولا کی عجیب سی حالت، بال بکھرے ہوئے، پیر میں جوتے نہیں، اور باہر نکلے ہیں۔ تو ان سے لوگوں نے پوچھا یا فرزند رسول آپ کی یہ کس نے حالت بنائی ہے؟ تو کہا یہ غدیر نے حالت بنائی ہے، کہ اگر غدیر کو نہ بلایا جاتا تو کربلا نہ بنتی، کہ جب غدیر کو بھلایا نہ جاتا تو کربلا نہ بنتی، تب زہرا کا بھرا گڑھ نہ اجڑتا، عباس کے بازو نہ کٹتے، علی اصغر کا معصوم سا گلا نہ چھدتا، بی بی سکینہ کے منہ پہ تماچے نہ پڑتے، بی بی زینب کے تازیانے نہ مارے جاتے، امام حسین کا سر نہ کاٹا جاتا۔ اور ہمارے رہبر معظم کہتے ہیں کہ جب مولا کائنات جب گھر میں داخل ہوئے، اور جب مولا کائنات گھر میں داخل ہوئے تب امام حسن رو رہے ہیں، دار و خطا رو رہا ہے۔ امام کہے تم بیٹا رو، چپ ہو جاؤ، تم رو نہیں، صبر کرو۔ تو پھر وہ چپ ہو جاتے ہیں، پھر وہ جب اندر جاتے تب امام حسین روتے ہیں۔ تو کہا تم بیٹا چپ ہو جاؤ، تم رو نہیں۔ تو پھر جب بی بی زینب کے جب ان کو اس مقام پہ لایا جاتا جہاں وہ نماز پڑھتے تھے، تب چند لمحوں کے بعد بی بی یہاں جب آئی تب وہ علی کے جو ان حسن اور حسین کو چپ کروا رہے ہیں، صبر کروا رہے ہیں، وہ بیویوں کے رونے پہ خود رو پڑتے ہیں، خود رو پڑتے ہیں۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے امام زمانہ کی مظلومیت کا، تجھے واسطہ ہے مولا عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا، تجھے واسطہ ہے جناب علی اکبر کے جگر کا، تجھے واسطہ ہے جناب علی اصغر کی گردن کا، تجھے واسطہ ہے بی بی سیدہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا، تجھے واسطہ ہے امام حسن کے ٹکڑوں میں بٹے ہوئے جگر کا، تجھے واسطہ ہے امام حسین کی کٹی ہوئی گردن کا۔ ہماری کوئی دعا نہیں ہے، بس یہ دعا ہے کہ ہمارے صاحب الزمان کا ظہور ہو جائے۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔